منبر نور پر ذوالوقار مقتدر علماء ذوی الاحترام والشورى کرام على الخصوص شاعر اسلام بلبل باب رضا ہمارے شعیب رضا صاحب قبلہ اور بہت علامہ مولانا معروف عالم و غلام نبی صاحب قبلہ اور تمامی ارباب منبر حاضرین گرامی باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيعا وصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحج القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا ہدیہ نچھاور کرے بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان شفائها ونور الابصار ضیائها صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تقریباً 8:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے جا رہے، 12:15 کمپلیٹ 12:20 ہو رہا ہے۔ کافی سمے سے پروگرام بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ اپنی منازل کو طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے اور قریب تھوڑی دیر کے بعد اختتام پذیر ہوگا۔ خدا وحدہ شریف کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے رچانے اور سجانے والے، سننے والے، سنانے والوں کو سب پر اپنا فضل اور کرم اور احسان فرما۔ یقیناً بات سچی یہی ہے کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت بچی نہیں، سب کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ اور مجھ سے قبل جہاں تک میں نے سنا تقریباً بڑی شاندار پرمغز اور ہر لب و لہجے میں 4 تقریریں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، 4 یا 5 تقریریں ہو چکی ہیں، اور اب جو ہے 12:30 بجے جب ڈھلنے کا ٹائم آ جاتا ہے، کہیے کہ جب رات کے بڑھاپے کا عالم آ گیا ہے، تو اس شخص کو شاید کہ اس کا مقابل سمجھ کے بٹھانا گیا، اور اب سونے کا سمے ہے ہی، اس وقت سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، آدھی کچی آدھی پکی ہوتی نیند،
کہو کچھ سنتا کچھ سمجھتا کچھ ہے. بیک وقت 3 چیزیں کام کرتی اس کی، 3 چیزیں. تو اس لیے اب ضرورت تو نہیں، لیکن چونکہ حکم ہے اور میں اسی لیے بلایا گیا. حالانکہ میں اس کے لیے آیا، میں صاف کر دوں، اگر بات تبلیغ یا قرآن کی ہوگی ہوتی تو اس پورے ہفتے میں نے کہیں کبھی کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا قرآن کے جو ہے نیت سے، کیونکہ میری طبیعت علیل ہے 1 ہفتے سے وائرل ہو گیا مجھے. لیکن یہ ہمارے مولانا غلام نبی صاحب قبلہ جو قاری بھی ہے، مولانا بھی ہے اور مشہور عالم صاحب کے نام سے، مشہور عالم صاحب کے نام سے یہ بڑی محبتیں کرتے ہیں، بہت محبتیں کرتے ہیں. ہمارے طلباء تلامذہ کی اگر لسٹ تیار کی جائے تو ہزاروں کی تعداد میں ہوگی، اور فارغ شدہ تو سینکڑوں ہو چکے ہیں. لیکن مجھے جتنا ان کا اخلاق، کردار، مزاج، شعار جتنا ان کا پسند آیا شاید ہی کسی کا آیا ہو. اور بلا شبہ یہ اتنے فرما بردار ہیں اپنے اساتذہ کے، اور بالخصوص مجھ سے تو بے پناہ محبت کرتے ہیں. اس لیے ان کی بات کو میں ٹال نہ سکا، اور انہوں نے کہا تو میں نے کہا میں حاضری کی غرض سے آ جاؤں گا. میں حاضری کی غرض سے آ گیا، اور میرے برادر کو نہیں کہیں گے، ہمارے شاگرد خاطر علامہ مولانا مفتی زاہد صاحب اللہ معتز اللہ بڑی شاندار جو ہے علم کے بھی اور خطابت کے بھی مالک ہیں. آج پہلی بار میں نے ان کا خطاب نایاب سنا، دل باغ باغ ہو گیا کہ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار انداز ہے. اتنی سی کمی نہیں ان کی خطابت میں، نہ انداز میں، نہ الفاظ میں، نہ الفاظ کو پلونے میں اور نہ ذہنوں میں اتارنے میں کوئی بھی کمی نہیں. ماشاءاللہ بہت شاندار بیان کیا گیا. اب آواز متاثر بھی ہے، تاخیر کا بھی اثر ہے، میں کیسا بول پاتا ہوں، کیسا چل پاتا ہوں یہ اللہ جانے. خیر دعا یہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری زبان سے حق جاری فرمائے. مجھے پاک پڑھے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس محفل کو قبول فرمائے. ہمارے عالم صاحب کی حرمین شریفین کی زیارت اللہ قبول فرمائے. یہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے بڑے پیسے والے یہ کام نہیں کر پاتے جو ہمارے غلام نبی صاحب نے کام کیا، اور یہ دنیا والوں کو اس مسمى ہو کر کے بتا دیا کہ میں غلام نبی نام کا نہیں ہوں، میں کام کا ہوں، حقیقت میں ہوں. غلام نبی نام ہے تو نبی کی غلامی میرے ہر قطرے میں، لہو کے ہر قطرے میں، اور میرے جسم کے ہر عضو، ہر روم میں سمائی ہوئی ہے. شادی کے بعد ڈائریکٹلی دوسرے تیسرے دن حرمین شریفین کی زیارت. سبحان اللہ. اور کمال ان کا نہیں ہے، اس میں کمال ان کا نہیں ہے. کوئی کہے کہ ان کا کمال ہے، کمال ان کا نہیں. نہ ہی کمال ان کے بھائی کا، نہ ہی کمال ان کے باپ کا، نہ ہی کمال ان کی سسرال کا، نہ ہی کمال ان کی اہلیہ کا. کمال کس کا ہے؟ جو حقیقت میں صاحب کمال ہے، جس کو میرے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گناہ نفس سے جہاں رہی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے قرآن کا ٹکڑا پیش کیا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر رب کی نعمت کو شمار کرنا چاہو
काउंट नहीं कर सकते। आज रब ने जो इन पर एहसान फरमाया है बेशक बहुत बड़ी नेमत है। रोजमर्रा हजारों नेमतें हम यूज करते हैं, खाते हैं नेमत, पीते हैं नेमत, सोते हैं नेमत, जागते हैं नेमत, बोलते हैं नेमत, देखते हैं नेमत, सुनते हैं नेमत, पकड़ते हैं नेमत, चलते हैं नेमत, बैठते हैं नेमत, पढ़ते हैं नेमत, कहते हैं नेमत, आते हैं नेमत, जाते हैं नेमत। XYZ अगर आप अपनी लाइफ में एक एक जुज़ पर बॉडी के तमाम पार्ट पर अगर नजर डाले तो तमाम अज़ाए बदनियों, तमाम रोजमर्रा के काम, ये सब के सब खुदा की नेमत है, सब के सब खुदा की नेमत है। लेकिन अगर तुम शुमार करना चाहो, साहिबे तफसीर इब्ने कसीर अपनी किताब में लिखते वलौ तालिबुकुम बिजमीए नेमतिल्लाह, अगर तुम चाहो कि अल्लाह की नेमतों को शुमार कर लो, लआजिज़तुम अन क़ियाम ज़ालिक, तो तुम इससे आजिज़ रह जाओगे। दूसरे मकाम पे फरमाते हैं वइज़ा अरदतुम अन तारिफू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम रब की नेमतों को शुमार करो तो शुमार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आगे फरमाते हैं मुफस्सिर वफ़ी कौमिका बत्न उम्मिक नियाबा, तुम्हारा तुम्हारी माँ के पेट में होना नेमत है। वफ़ी ग़िज़ाइका वकुन्ता फ़ी ग़ैबी मखनून, और माँ के पेट में तुम्हारी जो ग़िज़ा पहुंची, तुम छिपे हुए थे, काल कोठरी में थे, कहीं से कोई इंतजाम न था, पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें एक दाना खिलाना चाहती तो खिला नहीं सकती, दुनिया की सारी पावर मिलकर तुम्हें पानी का कतरा पिलाना चाहती तो पिला नहीं सकती, पूरी दुनिया की साइंस मिलकर अगर तुम्हें वहां पर एनर्जी देना और पहुंचाना चाहती तो पहुंचा नहीं सकती, पूरी दुनिया के मकनातीसी ताकतें, पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस मिलकर अगर तुम्हें वहां पर एक जर्रा बराबर सांस पहुंचाना चाहती तो वहां पर हवा और सांस पहुंचा नहीं सकती। गौर करो, ऐसी काल कोठरी में, ऐसे छिपे हुए माहौल में, ऐसे माँ के शिकम के अंदर अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता की, तुम्हें पानी भी दिया, तुम्हें कतरा भी दिया, तुम्हें रहने का हुनर भी दिया, तुम्हें सांस भी दी, तुम्हें एनर्जी भी दी, तुम्हें ताकत भी दी। हाँ, ये नेमत अल्लाह, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है। फिर आगे मुफस्सिर फरमाते हैं वइज़ा तनउलका वफ़ी तनउलका इला नुतफ़तिन व मिन नुतफ़तिन इला अलक़तिन व मिन अलक़तिन इला मुदग़तिन हाज़िही नेमा। मुफस्सिर फरमाते हैं जरा गौर करो, तुम्हें अल्लाह ने, तुम अपने बाप की सुल्क में थे, बाप की रीढ़ की हड्डी में थे, अल्लाह ने तुम्हारे बाप का जब औरत से जो निकाह किया, अज़िया ने मिल्लत इस्लामिया, तो बाप ने जब जो है औरत से निकाह किया तो अल्लाह ने बाप की रीढ़ की हड्डी से तुम्हें मुंतकिल करके तुम्हारे माँ की शिकम में पहुंचाया। याद करो, जरा गौर तो करो, अज़िया ने गिरामी बाबा का, और फिर तुम माँ की शिकम में गए, इला अलक़तिन व मिन अलक़तिन इला मुदग़तिन, तुम बाप की रीढ़ की हड्डी से चले, नुतफा बने, वो नुतफा जो है बड़ा
नापाक माना जाता, जिसे बड़ा गलीज माना जाता, जिसे बड़ा हकारत की निगाह से देखा जाता, जिसे बहुत ही हकारत की निगाह से समझा जाता, जिसे बहुत ही नापाक और गंदा और बदबूदार समझा जाता, अगर रात में वही नुतफा तुम्हारी पैर तुम्हारे कपड़े पे लग जाए तो तुम सोते नहीं हो। अगर जो है अगर नापाकी हो जाए तो नहाए बगैर चैन नहीं आता। अगर वो कपड़े में लग जाए वो बदरा तो तुम उसके साथ जिंदगी जीना नहीं चाहते। लेकिन जरा गौर तो करो, बाप की रूह जो बाप की रीढ़ की हड्डी में है, अल्लाह ने वहां से मुंतकिल किया, उसी नुतफे से तुम्हें पैदा किया और तुम्हें जो रीढ़ की हड्डी से मुंतकिल करके माँ के शिकम में पहुंचाया। फिर तुम 40 दिन तक नुतफे की सूरत में रहे, फिर नुतफे से मुंतकिल हुए, तुम्हारा अल्लाह ने अलका बनाया। फिर 40 दिन तुम अलके की कंडीशन में रहे, फिर अलके से तुम्हें मुदगा बनाया। फिर 40 दिन तुम मुदगे की कंडीशन में रहे। बाप की रीढ़ की हड्डी से चले नुतफा बने, नुतफे से चले अलका बने, अलका से चले मुदगा बने। 40 120 दिन का जब सफर तुमने तय कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें मुदगा यानी तुम्हारे आज़ा पेट के माँ के पेट के अंदर आज़ा बनाना शुरू कर दिया। तुम्हारे आंखें, तुम्हारी कान, तुम्हारी नाक, तुम्हारा दिल, तुम्हारे पैर, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे आज़ा बनने शुरू हो गए। 120 दिन के बाद तुम्हारे दिल में अल्लाह ने हरकत डाल दी। आज ही नेमत, ये अल्लाह की नेमत है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की नेमत है। फिर आगे मुफस्सिर फरमाते वइदा खरजत इलल वजूद, फिर जब तुम माँ के पेट से 9 महीने के बाद बाहर आए, वजूद में आए, वजूद में आया, लकस्समा जाला लकस्समा वल अबसारा वल अफइदता। मुफस्सिर फरमाते हैं जरा अल्लाह की नेमत तो देखो। जब तुम वइदा खरजत इलल वजूद, जब तुम आलम वजूद में आए तो सुनो सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर कैसे कैसे इनामात फरमाए, कैसे कैसे इशारात फरमाया। इदा खरजत इलल वजूद, जब तुम वजूद में आए, आलम वजूद में कदम रखे, जाला लकस्समा, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दे दी। वो जाला लकस्समा, अल्लाह ने तुम्हें कान दे दिए। वो जाला लकल बसरा, अल्लाह ने तुम्हारे आंखें बना दी। वल अफइदा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिल बना दिए। अल्लाहु अकबर। गौर करो, अल्लाह अगर तुम्हें आंख न देता, तुम देखते कैसे, कान न देता, सुनते कैसे, ये कितनी बड़ी नेमत है। अगर दिल न होता तो तुम एहसास कैसे करते, कितनी बड़ी नेमत है। अगर जानना चाहते हो तो अंधे से पूछो ना आंख की कीमत क्या है, पहले से पूछो कान की कीमत क्या है, जो दिल की कीमत, जो दिल का कान हो उससे पूछो जाकर दिल की कीमत क्या है। अदियाने मिल्लत इस्लामिया, अदियाने गिरामी बावकार, इतनी नेमत अल्लाह ने तुम पर फरमाई। और फिर मुफस्सिर फरमाते हैं और फिर उसके बाद में अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने क्या एहसान तुम पे फरमाया। सखर लकुमुल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल कमरा, अल्लाह ने जब जमीन पर तुम्हें भेजा तो तुम्हारे लिए जमीन को मुसख्खर कर दिया, आसमान को मुसख्खर कर दिया, शम्स को मुसख्खर कर दिया, चांद को मुसख्खर कर दिया, सूरज को मुसख्खर कर दिया, ताकि सूरज की रोशनी दी ताकि देख सको, जमीन का बिछौना दिया ताकि चल सको, आसमान का शामिया दिया ताकि रह सको, चांद की चांदनी दी रात में देख सको। ये सारी नेमतें अल्लाह की तुम्हारे लिए है ताकि तुम अल्लाह की नेमत का एहसास करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अब इतनी बात समझ गए तो अब बचपन से अब चलो आगे। बाप की पेट की हड्डी से निकले, माँ के पेट में पहुंचे, माँ के पेट से निकले। अब आप एक वक्त आया जब सभी कहलाए, फिर आगे बड़े तिफल कहलाए, फिर आगे बड़े मुहारी कहलाए, फिर आगे बड़े बाली कहलाए, फिर आगे बड़े शबाब कहलाए। अरे बोलो भाई, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए मैं इनके साथ लहरा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि मैं अगर आया हूं तो कुछ आपको दिन का पैगाम लेकर जाऊं। मेरी बात समझ में आ रही हो तब भी बोलिए, ना ही हो तब भी बोलिए, इंशाअल्लाह अभी आगे समझ में आएगी। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इस नेमत से, क्या समझाना चाह रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे।
میں سارے اسٹیپ، پہلا اسٹیپ سبھی کا، پھر طفل کا، پھر محارب کا، پھر بالغ کا، پھر شباب کا، پھر کوہن کا، پھر شیخوخت کا. یہ اسٹیپ ہے انسانی ابدان کے. یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 5-6 سال تک سبھی، پھر 9 سال تک طفل، پھر جو ہے 12 سال تک محارب، پھر 12 سے 18 سال تک بالغ، پھر 18 سے 40 سال تک شباب، پھر 40 سے 60 سال تک کوہن، پھر 60 کے بعد اسے شیخ کہا جاتا ہے. ابھی یار ملت اسلامیہ شباب جوانی کو کہتے ہیں. اب میں آپ کی جوانی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے تمہیں جوان بنا دیا. اللہ اکبر، اللہ کا یہ احسان اور اس کی نعمتیں ہیں. جوان اللہ رب العزت نے تمہیں جوان بنایا. یعنی ہاتھ میں انرجی، انگلیوں میں انرجی، پیروں میں انرجی، آنکھوں میں انرجی، کانوں میں انرجی، ہڈا کٹا اگر آپ پیر زمین پر رکھو تو ایسی جوانی، ایسی انرجی، ایسی طاقت، اگر آپ ٹھوکر مارو تو زمین سے پانی نکل پڑے. اتنا طاقتور، اتنا پاورفل بنایا اللہ نے آپ کو. لیکن سسٹم خدا کا یہ ہے، سسٹم یہ ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. انگلی بھی نعمت ہے، ہاتھ بھی نعمت ہے، جسم بھی نعمت ہے. لیکن رب کا سسٹم یہ ہے کہ چھوٹی نعمت کو بڑی نعمت پر قربان کر دیا جاتا ہے. اگر انگلی بھی نعمت ہے اور ہاتھ بھی نعمت ہے. اگر انگلی میں کوئی زخم ہو جائے تو آپ کیا کہو گے؟ زخم ہو جائے دوا کراؤ گے. علیہ ملت اسلامیہ اگر دوا سے صحیح نہ ہو ڈاکٹر سے آپ جانچ کراؤ گے. ڈاکٹر کہے اس میں بڑی بیماری ہے. اگر آپ انگلی نہیں کٹاؤ گے تو ہاتھ کاٹنا پڑ جائے گا اور یہ بیماری ہاتھ پر ٹرانسفر ہو جائے گی. آپ کہو گے دیری مت کرو، انگلی بھی نعمت، ہاتھ بھی نعمت. لیکن اگر انگلی باقی رکھیں گے تو ہاتھ کٹانا پڑے گا. لہٰذا انگلی کاٹ دیجیے، ہاتھ بچا لیجیے. اللہ نہ کرے انگلی کٹانے کے بعد وہ بیماری ہاتھ کی طرف ٹرانسفر ہو گئی. اب آپ کیا کہو گے؟ ہاتھ بھی صحیح نہیں ہو رہا. آپ کہو گے مولانا معاملہ بڑا خراب، ہاتھ صحیح نہیں ہو رہا. ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری ہاتھ کی طرف آ گئی ہے. ہاتھ اگر نہیں کٹاؤ گی تو یہ بیماری بدن کی طرف چلی جائے گی، پھر بدن پر موت تاری ہو جائے گی. یہاں سے ٹرانسفر ہوگی، ہارٹ پر اٹیک کرے گی، چیسٹ پر اٹیک کرے گی، لیور پہ اٹیک کرے گی، لنگس پہ اٹیک کرے گی، کڈنی پہ اٹیک کرے گی. یہ باڈی کے تمام اعضاء کو ڈسٹرب کر دے گی، معاملہ خراب ہو جائے گا. آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب جلدی کرو ہاتھ کو کاٹ دو. اگر ہاتھ باقی رہا تو جسم بیکار ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ آپ اپنے ہاتھ کو کٹا دیے. کیوں؟ اس لیے کہ انگلی نعمت تھی چھوٹی، ہاتھ بڑی نعمت تھی بڑی، لیکن انگلی کو قربان کر دیا ہاتھ پر. اب اللہ نہ کرے یہ ہاتھ سے بیماری ٹرانسفر ہو کے آپ کے جسم میں چل گئے تو آپ کیا کہو گے؟ ڈاکٹر اب اس ہاتھ کو بھی کاٹ دو. کیونکہ ہاتھ نعمت ضرور ہے لیکن اس سے بڑی نعمت بدن ہے، اس سے بڑی نعمت دل ہے، اس سے بڑی نعمت چیسٹ ہے، اس سے بڑی نعمت لینس ہے. انگلی ہاتھ چلی جائے پھر بھی زندہ رہیں گے، لیکن اگر دل چیسٹ لینس چلا گیا تو زندہ نہیں رہیں گے. آپ نے ہاتھ بھی کٹا دیا، کیا پتا چلا؟ چھوٹی نعمت کو بڑی پر قربان کر دیا. انگلی کو قربان کیا ہاتھ پر، ہاتھ کو قربان کیا جسم پر، چھوٹی کو بڑی پر قربان کیا. ابھی ساری نعمتیں ہیں، کھانا نعمت ہے، دانا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، باپ نعمت ہے، ماں نعمت ہے، عالم نعمت ہے، استاد نعمت ہے، زمین نعمت ہے، آسمان نعمت ہے، سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، آہا قرآن نعمت ہے، نماز نعمت ہے، ہاں ہاں عمرہ نعمت ہے، حج نعمت ہے، ہاں ہاں زکات نعمت ہے، حج نعمت ہے، ہاں ہاں ولایت نعمت ہے، ہاں ہاں ایمان نعمت ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بتاؤ کیا قرآن نعمت ہے لیکن سب سے بڑی ہے؟ آپ کہو گے مولا قرآن نعمت تو ہے. میں کہوں گا ہاں قرآن نعمت ہے پر سب سے بڑی نہیں ہے. آپ کہو گے نماز نعمت ہے. میں کہوں گا ہاں نماز نعمت ہے پر سب سے بڑی نعمت نہیں ہے. آپ کہو گے اسلام نعمت ہے. میں کہوں گا ہاں اسلام نعمت ہے پر سب سے بڑی نہیں ہے. آپ کہو گے ایمان نعمت ہے. میں کہوں گا ہاں ایمان نعمت ہے پر سب سے بڑی نہیں ہے. آپ کہو گے پھر آپ ہی بتاؤ آخر سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ میں کہوں گا اسی دھرتی پر اللہ نے 12 ربیع النور کو آمنہ کے گھر میں سب سے بڑی نعمت کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا. وہ ایسی نعمت ہے، قرآن کی بھی جان ہے، ایمان کی بھی جان ہے، اسلام کی بھی جان ہے، ایمان کی بھی جان ہے. ہاں ہاں جانے آدم بھی ہے، جانے ہوا بھی ہے، جانے یحییٰ بھی ہے، جانے زکریا بھی ہے، جانے موسیٰ بھی ہے، جانے عیسیٰ بھی ہے، جانے ابراہیم بھی ہے، جانے اسماعیل بھی ہے، جانے جان بھی ہے، جانے ایمان بھی ہے، جانے قرآن بھی ہے. ارے یار امام نے فیصلہ کر دیا اللہ کی مرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی
حضرت استاد محترم مفتی نفیس احمد مصباحی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد. تو پتہ چلا مصطفیٰ سب سے بڑی نعمت. مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میرا آقا سب سے بڑی نعمت. یہ دولت نعمت نعمت کیا نام ہے رئیس بھائی یہ بھائی نعمت. آپ کا بچہ بھی ہوگا بچہ نعمت بیوی نعمت باپ نعمت ماں نعمت مکان نعمت. یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن جب ان کا ٹکراؤ مدینے والے آقا سے ہو جائے تو دنیا کو بتانا دولت پر ٹھوکر مارنا فیملیوں پر ٹھوکر مارنا اپنے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے بیٹے سب کو قربان کر کے پیغام رضا دینا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں زندہ باد زندہ باد. ساری نعمتیں لیکن جب ان کا ٹکراؤ کس کا دولت کا ٹکراؤ عظمت مصطفیٰ سے ہو جائے مکان کا ٹکراؤ عظمت مصطفیٰ سے ہو جائے بچے کا ٹکراؤ عظمت مصطفیٰ سے ہو جائے جان کا ٹکراؤ عظمت مصطفیٰ سے ہو جائے کیا مطلب یہ ہے جب مصطفیٰ کی عظمت کا سودا کیا جانے لگے جب مصطفیٰ کے ناموز پر اٹیک کیا جانے لگے جب مصطفیٰ کے نام پر فاتحہ مچائے جانے لگے جب محمد عربی کے نام نامی اس گرامی پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جانے لگے تو اہلیان ملت اسلامیہ افاظات کو مت دیکھنا اپنے رپورٹ کو مت دیکھنا اپنی حویلی کو مت دیکھنا اپنی دھرتی کو مت دیکھنا اپنے بچے کو مت دیکھنا جیلوں کی سلاخوں کو مت دیکھنا اپنی دولتوں کے انباروں کو مت دیکھنا اپنی شان کو مت دیکھنا اپنی پلنجی کو مت دیکھنا اپنی نوکری کو مت دیکھنا اپنے پد کو مت دیکھنا اپنے علاقے کو مت دیکھنا اپنی جائیداد کو مت دیکھنا بلکہ اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنا اور کہنا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام اعلیٰ حضرت پیغام اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ رہے حالات تو ایسے ہی نا آج تو صاحب جانیں بچائی جا رہی ہے ارے بولو گے تو FIR ہو جائے گی اگر بولو گے تو بلڈوزر چل جائے گا اگر بولو گے تو پکڑ لیے جاؤ گے اگر بولو گے تو کھیت پر قبضہ کر لیا جائے گا اگر بولو گے تو ایسا کر دیا جائے گا ہمارے بڑے ہمیں دبا کر کے گھر کے اندر بٹھا دیتے ہیں اہلیان ملت اسلامیہ اگر بولو گے تو ایسا ہو جائے گا ابھی بے وقوف یہ شان کس کی وجہ سے ہے یہ جائیداد کس کی وجہ سے ہے یہ دولتیں کس کی وجہ سے ہے یہ بلڈنگیں کس کی وجہ سے ہے یہ شہرت کس کی وجہ سے ہے یہ دستاریں کس کی وجہ سے ہے یہ خانقاہیں کس کی وجہ سے ہے یہ مساجد اور مدارس کی روشنیاں کس کی وجہ سے ہے یہ ساری کی ساری اسی محمد عربی کی وجہ سے ہے. جب ایسا حقیقت میں ہے پھر تاج الشریعہ کا دامن پکڑ اور کہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واہ واہ بے شک بے شک بے شک زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ہم ہے کون اور ہے ہمارا کیا ہماری حقیقت کیا ہے ہم نے کبھی پہچانا ہے ہم ہے کون ارے ہمیں تو ہے کہ پوری دنیا کو جھکا رہے تھے اپنے قدموں میں ارے ہمیں تو ہے کہ پوری دنیا کو چیلنج کر رہے تھے. ابو سفیان ہزاروں کی فوج ہو کے آیا تھا بدر کے لیے مصطفیٰ نے غلاموں سے مشورہ کیا تھا تو محمد عربی کے غلام جب مشورے میں پہنچے تو آقا نے فرمایا اتنی بڑی فوج ہے ہزاروں اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں کھانے کے لیے اتنے اسلحے اتنی فوج کھڑا کیا جائے کیا تم تیار ہو تمہاری رائے کیا ہے. تو یہ غلام آج کے جیسے پلپلے نہیں تھے بلکہ جانتے ہوئے غلام محمد عربی کے کیا بولے تھے اٹھے مرتاد اٹھ کر عرض کیا ہاتھ یہ دوران نبی کا حکم ہو تو پھان جائے ہم سمجھنے میں جہاں کو مہو کر دے نعرے اللہ اکبر سے قریش مکہ تو کیا چیز ہے کہ وہ لڑ جائے سرانے نیزہ بڑھ کر سینائے باطل میں کٹ جائے.
باد زندہ باد زندہ باد بے شک ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا. ہمیں کیوں؟ اب یار ہم ہی تو ہے کہ ہمارے باپ آدم کے آگے فرشتوں کو اللہ نے جھکایا تھا. ہمارے کون؟ ہم وہی تو ہے کہ جس کا نبی اتنا اسٹرانگ ہے کہ پوری دنیا کا امام بنایا گیا ہے. ارے ہم ہے کون؟ ایسے ولی کے ماننے والے ہیں جو سارے ولیوں کا سردار ہے. ہم ہے کون؟ ارے ایسے خواجہ کے ماننے والے ایسے ملک میں رہ رہے جو پورے بھارت کا راجا ہے. ارے ہم ہے کون؟ ایسے امام کے ماننے والے جس کے لیے دنیا کا رہی ہے وادی رضا کے قوم حوالہ رضا کا ہے. جس سنت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. زندہ باد زندہ باد. ایسے ہی علاقہ رضا کا ہو گیا, ایسے وادی رضا کی ہو گئی, ایسے ہو گئی بغیر کچھ کیے, بغیر کچھ محنت کیے, ایسے میں لیٹ کے مورٹ مسلم اڑا کے اپنی جان, اپنے بچے کی جان, اپنا مال, اپنے گھر والوں کا مال بچا کر لیا. ایسے ہو گیا. سنو نہیں, احمد رضا ایسے نہیں اعلیٰ حضرت بنے. حال کیا تھا ان کا؟ مصطفیٰ کے ناموس کی وہ عظیم پہرے دار تھے. جب بھی ناموس مصطفیٰ پر کوئی بات اٹھتی تھی تو وہ چادر اور گاگر اور مزار کی فکر نہیں کرتے تھے. بے شک بے شک. جب بھی کوئی ناموس پر بات اٹھتی تھی تو سی بی آئی, آئی ٹی اور انکم ٹیکس آفیسرز کی فکر نہیں کرتے تھے. جب بھی کوئی ناموس پر بات اٹھتی تھی تو چاہے اشرف غنی ہو, چاہے قاسم نانوتوی ہو, چاہے خلیل احمد امبیڈکر ہو, چاہے اسماعیل دہلوی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, احمد رضا برملا یہی کہتے تھے رہے گا یہی, ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے. اور آگے کہتے تھے کیا کرمت اہل دولزا, اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. اور کہتے تھے حرش تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نشت کے گلے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. یہ وجہ تھی احمد رضا کی اعلیٰ حضرت بننے کی. بے شک. مصطفیٰ کی دشمنی نے اشرف فیلی کو جینے نہیں دیا. واہ واہ بے شک. حق ہے. مصطفیٰ کریم کی محبت نے احمد رضا کو مرنے نہیں ہے ہے. واہ 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 بے شک بے شک بے شک. حق ہے حق. اور آپ اتہاس اٹھاؤ, ابھی اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو اعلیٰ حضرت نے سب بنا دیا, اعلیٰ حضرت نے کر دیا, سب اتفاق, ابھی احمد رضا پیدا بھی نہیں ہوئے. بھارت کے اندر سب سے پہلے مصطفیٰ کے ناموس پر کیچڑ اچھالنے کی ایک مولوی نے کوشش کی, اس کا نام مولوی اسماعیل دہلوی. اس نے ایک کتاب لکھی, عربوں کی ریال پر خیرات پانے والا اسماعیل دہلوی, ان کی جاسوسی اور ایجنٹی کرنے والا اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی, اور اس میں لکھا مصطفیٰ کریم کے بارے میں کہ محمد رسول اللہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے. اس نے لکھا نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ماشاء اللہ. اس نے لکھا خدا اگر چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے ماشاء اللہ. جب یہ خرافات تقویت الایمان کی صورت میں اسماعیل دہلوی نے لکھی تو اسی یو پی کے اندر سے واہ 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 بے شک. سیتا پور ضلع کے اندر بے شک. ایک قصبہ پڑتا خیرآباد شریف, خیرآباد کی سرزمین سے ایک مرد قلندر اٹھا, فضل امام کا بیٹا, دنیا سے مجاہد آزادی, امام الحرہ,
امام الحریت، مرد مجاہد، مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کہتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اٹھنے کے بعد تو ٹاپ اسماعیل تہلوی کو چیلنج کر دیا، اب پورے بھارت کے مولویوں اور علماء کو مخاطب کر کے بنا۔ اور یہ وقت وہ تھا ساری خانقاہیں خاموش، ساری درسگاہیں خاموش، سارے علماء خاموش، کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں کی پشت پناہی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی برٹش حکومت تھی بھارت میں۔ وہ بولتے تو ڈرتا کہیں جائیداد نہ چلے، بولتے کہیں ڈرتا پروڈکٹ نہ چل جائے، بولتے ڈرتا کہیں ایسا نہ گرفتاری ہو جائے۔ سیم کنڈیشن، سیم سمجھ رہے ہیں؟ سیم کنڈیشن، سب خاموش، ڈر ہے لیکن مرد مجاہد۔ بے شک بے شک۔ اللہ کا فضل ہے خیر آبادی تمام بھارتی علماء کو آواز دیتے، تاریخ کہتی ہے بھارت کے سارے علماء، سمجھ رہے بات کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بجے رات میں مجھے سمجھا لینا بڑا مشکل ہے، اور آواز بھی صاف نہیں تھی بالکل، لیکن سنائی تو دے رہا، سمجھ میں آیا؟ تاریخ میں یہ آیا ہے کہ صرف ایک مولوی جس کا نام عبدالحی، فرنگی میں نہیں، دہلوی، عبدالحی نام کے دو عالم گزرے، ایک لکھنوی اور ایک دہلوی، تو عبدالحی دہلوی اسماعیل دہلوی کے سپورٹ میں آیا۔ بقیہ جتنے بھارت کے مسلمان تھے، جتنے علماء تھے، الحمدللہ سب فضل حق خیر آبادی کی سپورٹ میں۔ سبحان اللہ۔ کو دہلی کی جامع مسجد میں اکٹھا کیا فضل حق نے، اور اسماعیل دہلوی کو بلایا اور فرمایا اے اسماعیل، تو نے جو بکواس لکھی ہے، دیکھ میں تیری ہر بات کا رد دو کتابیں لکھ کے لائے، ایک کا نام تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ اور ایک کا نام ابتلاء النذیر۔ علامہ فضل خیر آبادی نے دو کتابیں لکھی، اور جو خرافات بکواس مصطفیٰ کے بارے میں اسماعیل دہلوی نے لکھی تھی، سب کا آپریشن کیا، سب کا جنازہ نکالا، اور پھر وہ کتابیں لے کے پہنچے جامع مسجد میں دہلی کی، اور فرمایا اسماعیل یا تو اپنی ان باتوں سے رجوع کر، توبہ کر، یا تو اس فقیر سے مناظرے کے لیے تیار ہو جا۔ بے شک بے شک۔ یا تو اس فقیر سے مناظرے کے لیے تیار ہو جا۔ تاریخ کہتی ہے وہ حق پکا رہ گیا کتابوں کو دیکھ کر، بے شک اس کی چراتا نہیں کہ سانس نکال اسماعیل دہلوی سسکیاں لینے لگا، لیکن مناظرے کے لیے تیار نہ ہوا، وہ اڑ گیا، مناظرے کے لیے تیار نہ ہوا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے کرپان پکڑ کر دہلی کی جامع مسجد سے وہابیوں کے سب سے بڑے مولا، سب سے بڑے امام، جن کو یہ لوگ امام مانتے ہیں، اسماعیل دہلوی کو مرد قلندر، مرد مجاہد نے، کون وقت ہے یہ جب اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہے، اس وقت کا دور ہے یہ۔ فضل حق خیر آبادی نے اسماعیل دہلوی کو پکڑ کے باہر پھینکا اور کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہے تیرے ہے، یہ جہاں چیز کیا قلم تیرے ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اور پھر جب اس میں برٹش حکومت کی دادا گیری بہت بڑی، ہندوستانیوں سے ان کا سامان چھیننے لگی، ہندوستانیوں سے ان کا آئیڈینٹی کارڈ چھیننے لگی، ہندوستانیوں کو اپنی مرضی سے چیرا چادر کر دیا، تو وہی مرد مجاہد علامہ فضل خیر آبادی نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا اور دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے سنایا کہ اس وقت جو انگریز حکومت ہے اس سے جہاد فرض ہے۔
ہمارا اتہاس کوئی بتاتے نہیں، جو ہماری نسل جانے کہ ہاں آزادی میں ہمارا کتنا رول ہے۔ آج تو حال یہ کہ ہمارا ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہم بھی برابر کے حقدار ہیں، اور وہ وقت جب تم انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، اس وقت ہم بھارتی مسلمان اور علماء ہندوستان اپنی خون کی ندیاں بہا کر ہندوستان کی آن و شان کی حفاظت کر رہے تھے۔ تاریخ گادی جب فتویٰ دیا تو اس وقت برٹش حکومت نے کہا کہ فتویٰ واپس لے لو۔ فضل خرابادی نے کہا ہم اللہ والوں کے کلموں سے جو فتویٰ نکلتا ہے، محمد عربی کے غلام حکومت تو پلٹ دیتے ہیں پر فتویٰ نہیں پلٹتے۔ بے شک حق ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنا ظلم کیا گیا، دہلی کی نالیوں میں پانی کی جگہ پر علماء کے خون بہ رہا تھا۔ علماء کا کون علماء؟ اہل سنت کے علماء۔ وہابی تو ان کے طلبے پہلے چاٹ رہے تھے، اسماعیل دہلوی تو ان کا پہلے سے پٹھو بنا ہوا تھا۔ سنی علماء کے خون سے نالیاں بہ رہی تھی۔ کل ہی میں نے ایک دارالعلوم دیوبند کا رسالہ نکلتا تھا، 1857 کا رسالہ پڑھا، اس میں لکھا ہے باقاعدہ ٹامسن نامی انگریز نے اپنا آنکھوں دیکھا حال اس میں بیان کیا کہ دہلی کے لال قلعے کی دیوار پر اینٹوں سے زیادہ سنی علماء کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ دہلی سے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے پشاور تک کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جس پر سنی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ وہ لکھتا ہے کہ میں خیمے میں بیٹھا تھا، مجھے گوشت کے بھننے کی بو آئی، میں اپنے خیمے سے باہر پیچھے نکل کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، آگ جل رہی ہے اور انگریز سنی مولانا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں اور ان کے کپڑے اتار رہے ہیں اور زندہ آگ میں ڈال رہے ہیں۔ آج نبی کی ناموز کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ جا رہے ہیں۔ کیا بزرگوں نے اور ہمارے علماء نے کیا کیا قربانیاں دی اسلام کے خاطر۔ سچویشن یہی تھی جو آج ہے، اپنے سنویدھان میں اپنی آئیڈیالوجی، اپنے مذہب، اپنے مشن، اپنے مشرب، اپنے قرآن میں، اپنے سنویدھان میں، اپنی نماز، اپنی اذان میں، اپنی تشریح، اپنی حدیث، اپنے خطاب، اپنی تقریر، اپنے پیغام، اپنی حیات، اپنی نظام، اپنے نقاب، اپنے برقع، جو آج کنڈیشن ہے، ظالم جو اٹیک کر رہے ہیں، کنڈیشن سے یہی تھی۔ ان علماء نے جو قربانیاں دی اسی سنویدھان کو بچانے کے لیے، مسجدوں کی اذانوں کو بچانے کے لیے، مدرسوں کی درسگاہوں کو بچانے کے لیے، مزاروں کی خانقاہوں کو بچانے کے لیے۔ ٹامسن انگریز کہتا ہے ایک بار میں 30 یا 40 عالم لائے جاتے اور آگ میں ڈال دیا جاتا، اور یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ 30 40 لاتے اور ڈال دیتے آگ میں۔ جب صبح ہوئی تو ایک انگریز نے کہا اے مولانا لوگوں، تم انقلاب کا جو نعرہ دے رہے ہو، یہ جو آزادی کا نعرہ دے رہے ہو، جو جہاد کا نعرہ دے رہے ہو، اس سے پلٹ جاؤ ورنہ تمہارا حال یہی ہوگا، جان بچ جائے گی، سلنڈر ہو جاؤ، پلٹ جاؤ، اس کی مجلسوں میں شریک مت ہو۔ تو پتہ ہے محمد عربی کے غلام کیا بولے تھے؟ محمد عربی کے غلام کا اے انگریز سن، یہ عالم اپنے سر تو کٹا سکتا ہے، مسلمان کا سر کٹ سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا۔ غلاموں نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان۔
ہندوستان کا مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد۔ اور یہی علامہ فضل خیرآبادی خیرآباد میں آرام کر رہے ہیں، انگریز نے بھیجا، کہا جاؤ اس سے کہو فتویٰ واپس لے لیں۔ گیا مرد قلندر بڑھاپے کے عالم میں تن کے بیٹھ گیا، کہ نبی کے غلام کی زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آتا۔ لکھنؤ کی ہائی کورٹ میں مقدمہ ڈالا گیا۔ آج بھی کچھ دلال ہے، دلال حق ہے بے شک، اور کچھ نہیں، کئی کئی ہے۔ کوئی دلالی بجلی کی کھا رہا، بے شک حق ہے، کوئی دلالی پانی کی کھا رہا، کوئی دلالی چوکی اور تھانے کی کھا رہا، بے شک ہے ایسا کہ نہیں؟ اور ابھی جب معاملہ ہوا تو ایف آئی آر کے معاملے میں مسلمان نے مسلمان کی دلالی کھائی، حق ہے، حق مسلمان نے عاشق رسول کی دلالی کھائی، مسلمان نے جو رسول اللہ کے نام پر نعرہ لگا رہا تھا، جو بیچارہ لاٹھیوں سے پٹا، اس کی دلالی مسلمان نے کھائی۔ بھول گیا کیا اسے مرنا نہیں کم وقت کو؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ قبر میں نہیں جانا؟ کیا چہرہ دکھائے گا قبر میں؟ کوئی اور نہیں، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یار، بتا دعا کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے کہ محشر میں نہیں جانا، خدا کا ہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں، کیا بھول گیا شفاعت کا تاج میرے مصطفیٰ کے سر پر ہوگا، کون تیری شفاعت کرے گا کم بخت؟ تو آج دلالی چند کھوٹے سکوں کے خاطر کر رہا۔ فضل خیرآبادی کی بھی دلالی کی گئی۔ ایک دلال آیا اور اس نے کہا، اے فضل حق، آپ صرف کورٹ میں پیش ہوتے ٹائم اتنا کہنا، جو فتویٰ فضل حق نے دیا میں وہ فضل حق نہیں ہوں، سارا معاملہ ہم سیٹ کر لیں گے۔ فضل حق خاموش ہے، کورٹ لگا، صبح میں جب کوٹ لگا چل بیٹھا، وہ دلال بھی وہاں گیا۔ فضل حق بے شک فضل حق منطق کا ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی دنیا میں امام نہیں تھا، بے شک فلسفے کا ان کے زمانے میں دنیا میں ان سے بڑا کوئی امام نہیں تھا، علم ریاضی، علم منطق، علم فلسفہ میں ان کا بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں کوئی ثانی ان کے زمانے میں نہیں تھا۔ اتنا بڑا امام موجود ہونا سامنے، تو وہ دلال کہتا ہے کہہ دو کہ میں وہ فضل حق نہیں ہوں، کہہ دو میں بچا لوں گا، میں سیٹ کر لوں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ فضل حق کہتا ہے نادان، واہ واہ بے شک، تو میری زبان خریدنا چاہتا ہے، اور یہ جج کیا ہے؟ قوم مسلم تک باپ سے نہیں ڈری کبھی، باپ سے نہیں ڈری کبھی، اسلحہ سے نہیں ڈری کبھی، یہ جج سے کیا ڈرے گی؟ میں یہ فضل حق ہوں، اس باطل سے نہیں ڈرنے والا۔ کوئی کہ فضل حق ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہہ رہے تھے، باطل سے ڈرنے والے اے آس کو نہیں ہم، سو پار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، سو پار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، چین عرب ہمارا، سارا جہاں ہمارا، ہندی ہے ہم پتن ہے، ہندوستان ہمارا، دیکھو کے سائے میں ہم پڑھ کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، توحید کی عمارت سینے میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور کچھ بات ہے کہ ہستی ہماری، واہ واہ زندہ باد زندہ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ واہ واہ